انہیں کتنی بھی غلطی ہوگی، میں بھی انسان ہوں، انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن کشمیر کے مذاکرات میں اپنی نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا ہوں۔ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ ایسے مسائل، آزادی کے مسائل، حق خود ارادیت کے مسائل، یہ مسائل عوام کرتی، عوام سے ہوتے ہیں۔ یہ فیصلے میرے غریبوں، یہ فیصلے آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ میرے مزدور بھائیوں، میرے محنت کش عوام، میرے بزرگ دوستوں، یہ فیصلے نہ ذوالفقار علی بھٹو کو کرنے پڑیں گے، نہ اندرا گاندھی کو کرنے پڑیں گے، یہ فیصلے نہ پنڈت کو کرنے پڑیں گے، نہ سردار کو کرنے پڑیں گے، نہ صاحب کو کرنے پڑیں گے، نہ سیٹھ کو کرنے پڑیں گے۔ یہ فیصلے پاکستان اور کشمیر کے غریب عوام کو، غیور عوام کو، بہادر عوام کو فیصلے کرنے پڑیں گے۔ We are hopeful, Mr. President, that this initiative for peace will be extended now to the only grave issue still outstanding between India and Pakistan, namely the Kashmir question. It is our most earnest hope that this noble precedent will give rise to a new spirit in the relations between Pakistan and India and lead to the settlement of this problem of problems of our vast. Stories are beginning to trickle out which give us some idea of the extreme measures employed by India to wreak vengeance upon the people of Jammu and Kashmir. A dispatch by the special correspondent of the Paris Daily La Figaro contains the following account of his meetings with some of those who have escaped the Indian terror. And I quote, "An angry young man grabbed my arm and told me the story of his village, Mandi, somewhere in the vicinity of Punch. Indians have cut off the breasts of our girls and held them up by saying, 'Here is your Pakistan.' 7 members of my family have been taken by the soldiers and butchered." He went on with tears in his eyes. Another man interrupted. "They locked people in their houses and set fire at them. The whole village has been burned." اگر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر کشمیر کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک مشترکہ وعدہ کیا گیا تھا کشمیر کے غریب عوام کے ساتھ، اور وہ وعدہ پاکستان کا بھی تھا اور ہندوستان کا تھا، اور وہ رائے شماری کا وعدہ تھا۔ کہنے کی تو بات ایک رہتی ہے، حقیقت دوسری ہے، تو پھر کتنا بھی ہم کہیں کہ وہ حقیقت سے ہم نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ آزادی کے فیصلے پر اور مستقبل کے تقریر پر رائے شماری لی جاتی ہے، انتخابات نہیں ہوتے ہیں۔ کیسے کشمیر کی حکومت، ہندوستان کی حکومت کہتی ہے کہ 3 انتخابات اور 4 انتخابات ہوئے تو کشمیر کے عوام نے فیصلہ کیا ہے۔ کہاں کشمیر کے عوام سے یہ سوال پوچھا گیا ہے؟ کہاں کشمیر کے عوام سے یہ واحد سوال پوچھا گیا ہے؟ واحد سوال پوچھنا ہے، ایک ہی سوال پوچھنا ہے، اور اس واحد سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا آپ پاکستان میں جانا چاہتے ہو، کیا آپ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو۔ یہ ہوتا ہے رائے شماری۔ ہندوستان نے 2 وعدے کیے تھے کشمیر کے عوام کے ساتھ، ایک تھا حق خود ارادی کا، دوسرا تھا خود مختاری کا۔ لیکن میں کیا کہوں، پہلے تو انہوں نے حق خود ارادیت کی باتیں کر کے کہا کہ ہم آپ کو خود مختاری دیں گے، تو ایسے بیچارے کوئی ہمارے لیڈر تھے، انہوں نے قبول کر لی ان کی بات۔ بعد میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ہمیں تو خود مختاری نہیں مل رہی ہے، جو خود مختاری ہم چاہتے تھے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو ان کے حق خود ارادی بھی چھین لی اور خود مختاری بھی چھین لی۔ اب پھر ہندوستان کی حکومت کہہ رہی ہے انہیں کہ ہم خود مختاری آپ کو دیں گے۔ پھر وہ باتیں کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں کشمیر کے عوام کے ساتھ خود مختاری کے لیے۔ کیوں؟ اگر خود مختاری دینی تھی تو شروع سے کیوں نہیں، جب آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ ان کو خود مختار کریں گے، کیوں نہیں اس وقت خود مختاری کی؟ اس وقت جب ان کا وقت آیا ان کو استعمال کیا۔ یہ خود مختاری کا جو نعرہ پھر لگا رہے ہندوستان کی حکومت، یہ ایک قسم کا سیاسی ان کا قدم ہے، سیاسی فعل ہے ان کا۔ یہ احتجاج ہے ہمارا، یہ احتجاج ہے کیونکہ حق خود ارادیت پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں،
وہی ہے طریقہ کشمیر کے مسئلے کو ختم کرنے کا. یہ نہیں کہ ایک معاہدہ ہو جائے اندرا گاندھی کا اور شیخ عبداللہ کا اور وہ کہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اس لیے ہمیں یہ ہڑتال انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ اس کشمیر کے اس تنازع میں اب تک جان ہے, اس تنازع میں جان ہے. آپ ہڑتال کامیاب کر کے بتائیں کہ اس تنازع میں جان ہے, اور اس تنازع کے لیے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم مصلحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے مقصد میں, ہمارے اور آپ کے منشا میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ کشمیر کی حق خود ارادیت ہو تو ہم کیا چاہتے ہیں, ہم بھی وہی چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں کے ہمارے کشمیر بھائیوں کو ہم موبلائز کریں اور وہاں کے بھائیوں کو ہم موبلائز کریں تو ہم بھی اسی چیز کے لیے تیار ہیں. یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو کشمیر کا تنازع ہے, نہ صرف پاکستان حل کر سکتا ہے, نہ آزاد کشمیر کے لوگ حل کر سکتے ہیں. یہ تنازع جو ہے سب سے پہلے تو کشمیر کے لوگ حل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کشمیر کے عوام کی ہے. سب سے زیادہ قربانی جو کرنی ہے وہ کشمیر کے عوام کو کرنی پڑے گی, اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ہماری حمایت, ہمارا تعاون, ہماری قربانی, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. لیکن فیصلے تو عوام کو کرنے ہیں. تو اگر ہمارے اس طرف کے عوام تیار ہے, آزاد کشمیر کے عوام تیار ہے, تو کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگ تیار ہیں؟ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اگر تیار ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو تیار رہنا چاہیے. آپ کی جدوجہد میری جدوجہد رہے گی جیسی ماضی میں رہی ہے, اور جب تک اس جسم میں طاقت ہے وہ جدوجہد آپ ہی کے ساتھ, آپ کی شانہ بہ شانہ آپ کے ساتھ رہے گی ہر محاذ پر, ہر مرحلے پر, جب تک انشاءاللہ تعالی ہم اپنے منزل مقصود پر پہنچے. پاکستان نے آج تک ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا, بہتر اور باکمال لیڈر, سیاستدان یا حکمران نہیں دیکھا. ایک سحر انگیز شخصیت, ذاتی قابلیت, عوامی مقبولیت اور قومی خدمت میں جس کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا, جس نے اپنے صرف 51 سالہ زندگی میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا جو تاریخ میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کی واحد شخصیت ہیں جو اعلیٰ ترین سرکاری اور انتظامی عہدوں پر فائز رہے, جن میں صدر, وزیر اعظم, وزیر خارجہ, اسپیکر, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور پاک فوج کے سپریم کمانڈر کے اعلیٰ عہدے شامل ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی سیاست پر بھی راج کیا, اور ان سے بڑا سیاستدان بھی کوئی نہیں تھا. وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور چیئرمین, پاکستان کے پہلے منتخب حکمران اور پاکستان کی تاریخ کے واحد عوامی لیڈر بھی تھے. پاکستانی عوام پر ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا کمال جادو تھا کہ زندہ بھٹو نے 2 بار اور مردہ بھٹو نے 3 بار انتخابات جیتے تھے. بھٹو کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. بھٹو کا داماد آصف علی زرداری صدر بنا, اور نصف صدی بعد آج بھی بھٹو کے نام پر ہی سیاست ہو رہی ہے, اور بھٹو ہی کے نام پر ہی ووٹ بھی مل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بھٹو کا نواسا بلاول بھٹو زرداری بھی وہی نسخے کیمیا آزمانے کی کوشش کر رہا ہے. میں پاکستان کے حقوق کے لیے نہیں لڑوں گا, میں پاکستان کے غریبوں کے حقوق کے لیے نہیں لڑوں گا. میں نے پاکستان کے غریبوں کے حقوق کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ہر اپنے بیٹے بیٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے بیٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے خانہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں خود غریب کا بیٹا ہوں کیونکہ میں میری محنت کی ہے. یہ میرا ارادہ ہے. اگر مجھے موت کا بھی مقابلہ کرنے پڑے میں موت کا مقابلہ کروں گا, لیکن میں ٹیپو سلطان کے الفاظ کو نہیں بھول سکتا اور مسلمان کے. یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی, یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو, اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کرے گی. تو خدمت کرو گے, محنت کرو گے, لڑو گے, مرو گے, جدوجہد کرو گے, ایمان سے کرو گے, خدا کی قسم کرو گے. تاریخ عالم میں ایسی لازوال شہرت و مقبولیت کے حامل طلسماتی شخصیت کی شاید ہی کوئی
اور مثال ملے۔ 4 اپریل 1979 کو ایک عالمی سازش ریاستی جبر اور انتہائی متنازع عدالتی فیصلے کے بعد پھانسی پا کر امر ہونے والی اس عظیم المرتبہ ہستی کی انتہائی قابل رشک سیاسی کیریئر اور عروج و زوال پر ہم بات کریں گے۔ بھٹو کی ابتدائی زندگی دیکھیں تو 5 جنوری 1928 کو خطۂ سندھ کے معروف سیاستدان سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدائی تعلیم ممبئی میں ہوئی تھی۔ بارکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پولیٹیکل سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے بعد لنکن سے وکالت پاس کی۔ 1953 میں کراچی واپس آئے اور قانون کے لیکچرار رہے، ساتھ ہی وکالت بھی جاری رکھی۔ بھٹو کی اگر سیاسی زندگی دیکھیں گے تو 25 نومبر 1954 کو ذوالفقار علی بھٹو نے سندھ یوتھ فرنٹ کے صدر کے طور پر پہلی بار خبروں میں آئے تھے، جب انہوں نے 1 یونٹ کے قیام کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔ ستمبر 1957 میں پہلی بار ذوالفقار علی بھٹو کی سرکاری خدمات سامنے آتے ہیں جب وہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک پاکستانی وفد میں شامل تھے، جہاں ان کی تقاریر سے سرکاری حلقے اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ 6 ماہ بعد 1958 میں جب پاکستان کا ایک اور وفد اقوام متحدہ کے جنیوا میں ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے گیا تو اس وفد کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ The 1244th meeting of the Security Council is called to order. So we want good neighborly relations with India, we want peace with India, we want friendship with India, but that peace and friendship must be a peace of honor. It must be a peace of a self-respecting sovereign state. India must accept that. India must know that peace can only be established on the basis of self-respect and honor, on the basis of our own commitments, on the basis of our own pledges, on the basis of our own promises to the people of Pakistan, to the people of India, to the world at large, and above all to the people of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. In culture, in geography, in history, in every way and in every form. Irrespective of our size, of our resources. We shall fight to the end. But we shall fight in self-defense. We shall fight for honor. We are not aggressors. We are victims of aggression. It was the duty of the Security Council to pronounce on who is the aggressor and who is the aggressed. It was Pakistan that was the victim of aggression. And I am not referring here to some of the remarks made by countries which have no right to be here. They are not even countries. But I am referring to the great powers. I am referring to all peace-loving countries. I am referring to those who believe in the cause of justice, in the cause of righteousness, in the cause of honor. After all, history is not in vain. Wars have been fought in the past. People have upheld great causes. We believe more than ever before that justice is bound to prevail. That the people of Jammu and Kashmir, 5 million people, sir, must have a right to decide their own future. Why should they be made an exception? The whole phenomenon of self-determination, stretching from Asia and Africa, should apply to the whole world except to the people of Jammu and Kashmir. Are they some outcasts of an Indian society? Are they some untouchable pariahs? That they should not be given the right of self-determination, that they should not be allowed to have a right to their own future? The great country of France, they have permitted the Algerians to have the right of self-determination. It is a Wilsonian concept, the right of self-determination. The Soviet Union believes in the right of self-determination of all peoples. The whole world believes in the right of self-determination, and must it be denied to the people of Jammu and Kashmir merely because power must prevail over principle? Power shall never prevail over principle. Finally and ultimately, principle must prevail over power. This is a Christian concept. It is an Islamic concept. It is a civilized concept.
And those nations who do not believe in such concept, they must face the ultimate consequence. Secretary of State of the United States of America, Mr. Dean Rusk, said that the historical position is a plebiscite in Kashmir. On the one hand, you have the whole world arrayed on the cause of right and justice and morality. On the other hand, you have a war machine, an arrogant and a chauvinistic state, breaking its pledges, breaking its promises, and wanting to destroy the will and the spirit of our people. The will and the spirit of our people can never be destroyed, Mr. President. Let me tell you, sir, you can have one ceasefire, you can have another ceasefire, but the 100 million people of Pakistan shall face extermination rather than to allow to forsake their principles to be negated and destroyed by sheer force and power. So, in response to the call of international peace and international goodwill, we have ordered our troops, provided India agrees, to a cessation of hostilities. But sir, a cessation of hostilities is not enough. You must now address yourself as the Security Council, as the most important organ of the United Nations, to the heart of the problem. For 18 years you have played and toyed with the future of Kashmir. You cannot any longer play and toy and make a plaything out of 5 million people. It is your moral responsibility, that of the Security Council, to address itself to a meaningful and a lasting solution of the problem of Jammu and Kashmir. The Security Council has been seized of this problem for 18 years. We have more documentation, more resolutions on Jammu and Kashmir, the most fundamental problem that faces the world today than any other problem. Is that not ironical? That a conflict which may lead to world conflagration, and the present situation has shown that it is possible for this conflict to lead to world conflagration. With that, the Security Council has shown its lethargy. It has shown its indolence. We have decided that on the one hand we give the United Nations a last opportunity to determine what it can do for a purposeful and a peaceful settlement, a lasting settlement of the problem of Jammu and Kashmir, and we give it a time limit. We will, within a certain period of time, if the Security Council is not able to determine and decide on the future, on the responsibilities which are placed on it, on its honor under the Charter, which believes in self-determination, then Pakistan will have to withdraw from the United Nations. And I am not giving this in the form of an ultimatum. I am saying this as I am honor-bound to respect the very purposes of the Charter. Pakistan, in leaving the United Nations, will be fulfilling the Charter of the United Nations. And then, sir, you will have 1/3 or more of the world outside your organ, and you'll have some states which call themselves states as members of the Security Council. I thank you. اسی سال یعنی 7 اکتوبر 1958 کو اس وقت کے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے آئین کو معطل کیا. وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کو گھر بھیجا. اسمبلیاں اور سیاسی پارٹیاں توڑیں اور ملک گیر مارشل لا لگا کر آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا تھا، جنہوں نے صرف 3 دن بعد یعنی 27 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا کا بوریا بستر گول کیا، انہیں ملک بدر کیا اور خود عہدے صدارت بھی ہتھا لیا. صدر ایوب خان نے جس 11 رکنی کابینہ کا اجلاس کیا تھا، ان میں 30 سالہ نوجوان وکیل ذوالفقار بھٹو کو وزار تجارت کا عہدہ دیا گیا تھا، جو اس وقت تک پاکستان کی کم ترین وزیر تھے. صرف 1.25 سال کے عرصے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کارکردگی سے اس قدر متاثر کیا تھا کہ 7 جنوری 1960 کو صدر جنرل ایوب خان نے اپنی 11 رکنی کمیٹی میں وزارتوں کی تقسیم 9 کی تو ذوالفقار علی بھٹو واحد وزیر تھے جنہیں سب سے زیادہ یعنی 6 وزارتوں کے قلمدان سونپ دیے گئے تھے. ان وزارتوں کے نام یہ تھے: وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر قومی تعمیر نو، وزیر دیہی ترقی، وزیر بلدیات، وزیر سیاحت اور وزیر اقلیتی امور. 3 ماہ بعد وزیر ایندھن، پانی، بجلی اور قدرتی وسائل کی وزارت پر بھی فائز تھے، جبکہ 24 جنوری 1963 کو اپنے وزیر خارجہ بننے تک ان وزارتوں کے نام بھی آتے ہیں
وزیر صنعت، وزیر امور کشمیر، قائم مقام وزیر خوراک و زراعت اور قائم مقام وزیر خارجہ وغیرہ وغیرہ۔ 1962 میں صدر جنرل ایوب خان نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جمہوری حکومت بننے کا ڈرامہ رچایا تو پہلی بار پاکستان کے خالق جماعت پاکستان مسلم لیگ کو ہائی جیک کیا تھا۔ کنونشن مسلم لیگ کے نام کے اس سرکاری پارٹی کے سربراہ صدر مملکت جنرل محمد ایوب خان اور جنرل سیکرٹری ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو اپنی غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے صدر ایوب خان کی حکومت کے سب سے بڑے دریافت بن چکے تھے۔ جنرل ایوب خان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ تقریباً 8 سال تک رہا، جس میں وہ ان کے دست راست اور سب سے قابل اعتماد وزیر تھے۔ پاکستان کے چاروں امروں میں سے اگر صرف جنرل ایوب خان کی کچھ مثبت کارکردگی تھی تو یہ انہی کچھ احترام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس کی واحد وجہ بھٹو جیسا گوہر نایاب تھا جو دیگر امروں کو نصیب نہ ہو سکا تھا۔ 21 جون 1961 کو صدر جنرل ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو اعلیٰ کارکردگی پر پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہلال پاکستان بھی دیا تھا، لیکن 17 جون 1966 کو دونوں کی راہیں جدا ہوئیں تو جنرل ایوب خان کا ستارہ بھی گردش میں آ گیا تھا، جبکہ بھٹو نئی بلندیوں کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ 30 نومبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی نئی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کیا اور عملی سیاست میں قدم رکھ دیا تھا۔ خود پارٹی کے بانی اور چیئرمین بنے اور صرف 3 سال بعد 7 دسمبر 1970 کے انتخابات میں موجودہ پاکستان میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ بھٹو کی کل 138 میں سے 81 نشستیں حاصل ہوئی تھی اور خود 5 حلقوں سے منتخب ہوئے تھے۔ مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے کل 300 میں سے 160 سیٹیں جیتی تھیں اور حکومت بنانے کے حقدار بھی تھے، لیکن پاکستان کا مختار کل عامر جنرل یحییٰ خان اقتدار سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ صرف شرکت داری چاہتا تھا اور اقتدار انتقال نہیں چاہ رہا تھا، حتیٰ کہ ملک تک ٹوٹ گیا، لیکن وہ پھر بھی اقتدار سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1971 کو جنگ دسمبر کے نازک موقع پر صدر جنرل یحییٰ خان نے ایک قومی حکومت قائم کی تھی، جس میں مشرق پاکستان سے واحد سیٹ جیتنے والے نور الامین کو وزیر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا پہلا نائب وزیر اعظم اور دوسری بار وزیر خارجہ بنایا گیا تھا۔ اصل میں بھٹو کو سلامتی کونسل بھیجنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس عالمی تنہائی میں پاکستان کا کمزور موقف پیش کر سکے۔ Finally, I'm not a rat. I've never ratted in my life. I faced assassination attempts. I faced imprisonments. I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I'm not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. سولہ دسمبر 1971 کو پاکستان کو ایک شرمناک ترین فوجی شکست ہوئی تھی اور مشرق پاکستان پر بھارت کا قبضے کے نتیجے میں بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ یہ عظیم سانحہ نہ ہوتا تو جنرل یحییٰ خان اور اس کا ٹولہ کبھی بھی اقتدار سے دستبردار نہیں ہوتا۔ 20 دسمبر 1971 کے دن جنرل یحییٰ خان نے مجبوراً اپنے صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیے تھے، جو آئین کی عدم موجودگی کی وجہ سے تھے۔ اس طرح بھٹو صاحب غالباً عالمی تاریخ کے واحد سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تھے۔ ان کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کی وزارتوں کے قلمدان بھی تھے۔
14 اپریل 1972 کو پاکستان کے پہلے منتخب قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا تو ذوالفقار علی بھٹو کو 38 کے مقابلے میں 104 ووٹوں کی اکثریت سے اسمبلی کے صدر یا اسپیکر منتخب ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا تھا۔ صرف 5 ماہ کی مدت میں 20 اپریل 1972 کے دن عبور آئین کا نفاذ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مارشل لا ختم ہوا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو نے 21 اپریل 1972 کے دن دوسری مرتبہ صدر پاکستان کا عہدہ کا حلف اٹھایا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا جب کسی حکمران نے اپنے عہدے کا حلف قومی زبان اردو میں اٹھایا تھا، اور واقعہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ کسی سرکاری عمارت کے بجائے ریس کورس راولپنڈی کے ایک عوامی اجتماع میں حلف اٹھایا گیا تھا۔ پاکستان کے مستقل آئین کی بات کریں تو 14 اگست 1973 کو پاکستان کا پہلا متفقہ آئین نافذ ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں 28 کے مقابلے میں 108 ووٹ ملے تھے۔ بھٹو نہ صرف پاکستان کے مستقل آئین کے خالق تھے بلکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی بھی تھے۔ انہوں نے جہاں شملہ معاہدہ میں میدان جنگ میں ہاری ہوئی جنگ جیتی تھی، وہاں ہزاروں مربع میل مقبوضہ علاقہ واپس لینے کے علاوہ کسی پاکستانی فوجی افسر پر جنگی جرائم کے تحت مقدمہ بھی نہیں چلنے دیا تھا۔ ان کے دور میں جہاں پاکستان کی دفاعی طاقت کو مضبوط تر کیا گیا تھا، وہیں پاکستان کی اکانومی روایتی حریف بھارت کے مقابلے میں بہتر ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر شعبے میں ایسے اصلاحات کی تھی کہ جو ان کے دشمن بن گئی تھیں۔ انہیں اقتدار کے ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ ہیرو روز پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ میں کب تک ہیرو بنتا رہوں گا پاکستان کا؟ 65 کی جنگ میں میں ہیرو، تاشقند میں میں ہیرو، انتخاب میں میں ہیرو، اب مجھے پھر آپ ہیرو کی بات، میں ہیرو بننے نہیں چاہتا۔ میں نے توبہ کی ہیرو بننے سے۔ ہیرو آپ اور کس کو بنائے؟ ہیرو آپ ان کو بنائے جو ہیرو بننے چاہتے ہیں۔ یہ غریب، یہ گناہگار ہیرو بننے نہیں چاہتے۔ میں ہیرو بننے نہیں چاہتا۔ میں نے کافی گالیاں سنی ہیں کہ میں اب یہ خواہش کروں کہ میں بھی ہیرو بنوں۔ جیسے میں نے کہا کہ اپنے اقتدار کا ہوس تھا، یا مجھے کبھی اقتدار کا ہوس نہیں تھا، اگر تھا تو مجھے اقتدار حاصل، میں پریزیڈنٹ بنا سکوں، میں پرائم منسٹر بنا، اور اب میں کیا چاہتا ہوں؟ اس سے کون سا بڑا عہدہ مجھے مل سکتا ہے کہ میں ہیرو بننے کی کوشش کروں؟ میں ان کو کہا جناب میں ہیرو بننے نہیں چاہتا، میں ایک منصفانہ فیصلے کی تلاش میں ہوں۔ میں اس فیصلے کی تلاش میں ہوں جسے پاکستان کی سالمیت مضبوط ہو، جسے پاکستان کی حاکمیت کو کوئی خطرہ نہ پہنچے، جس میں بیرونی مداخلت نہ ہو۔ میں اس مسئلے کے میں تاریخ کا میں ایک شاہد ہوں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ میری ضرورت ہے، اس وقت میری ضرورت ہے، خدا کی قسم اس میں میری ضرورت ہے۔ میری ضرورت ہوتی کہ میرے باپ کو مجھے بہت میرے لیے چھڑا ہوا ہے، جہاں میں راجدھانی کراچی اور میں یورپ میں اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ اگر کسنجر صاحب ایک معمولی بات پر استعفا کا دھمکی دے سکتے ہیں تو میں استعفا کی دھمکی نہیں دے سکتا ہوں۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رکھو، چلاؤ، کسی کو بھی چلانا ہے چلاؤ، چلاؤ پاکستان کو۔ میں چلانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا گالی مجھے ملے؟ کیا میرے خلاف ہوں؟ مقصد میرے خلاف ہوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ مجھے کون سی کوتاہی ہوئی ہے؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں نے ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے، میں نے پاکستان کی شروع سے خدمت کی ہے، میں پاکستان کا قائل رہا ہوں، عقیدہ ہے میرا پاکستان کی۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو مارو۔ مجھے معلوم ہے کہ کابل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے معلوم ہے کابل کی ماسکو میں کیا باتیں، مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کا دھماکہ جو ایٹمی دھماکہ ہوا کہ صورت ہوا ہے، بیرونی سازش سے، اندرونی سازش۔ 7 مارچ 1977 کو دوسری بار
انتخابات میں کل 181 نشستوں میں سے 155 پر کامیابی حاصل کی تھی۔ 28 مارچ 1977 کے دن ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے جس نے دوسری بار اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے وزیر خارجہ کے عہدے پر اپنے نائب عزیز احمد کو نامزد کیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصہ تک وزیر خارجہ رہنے کا ریکارڈ بھی ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو ہی کے پاس ہے، جو کل 9.25 سال تک وزیر خارجہ رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہی پاکستان کی تاریخ کی واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے 3 اعلیٰ ترین عہدوں صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عہدوں کے حلف 2 بار اٹھائے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی زندگی میں کبھی کوئی سیاستدان سیاسی شکست نہیں دے سکا تھا۔ جہاں بھٹو اقتدار کی معراج تک پہنچے وہاں ان کے تمام سیاسی مخالفین دنیا سے ناکام و نامراد ہو کر تاریخ کی کتابوں میں گم ہو چکے ہیں۔ 9 اگست 1976 کو امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کی بھٹو کو دی گئی دھمکی پاکستان کے سازشی عناصر، غداروں اور آستین کے سانپوں کے لیے گرین سگنل تھی، جس پر فوری عمل درآمد شروع ہو گیا تھا۔ جب 1977 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں، بدنام زمانہ تاریخ، نظام مصطفیٰ اور ایک منتخب حکومت کے خلاف عالمی سازش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے جنرل ضیاء نے طاقت، بدماشی اور غنڈہ گردی سے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، تو اس وقت وہ 37 اسلامی ممالک کے سربراہوں کی تنظیم کے سربراہ اور 77 ترقی پذیر ممالک یا تیسری دنیا کے تنظیم کے چیئرمین بھی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا، لیکن 10 روز بعد ضمانت ہو گئی تھی۔ 17 دسمبر 1977 کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر احمد رضا قصوری نامی شخص کے باپ کے قتل کے الزامات میں مقدمہ قتل بنایا گیا۔ بھٹو نے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی کھلی جانبداری، ذاتی پرخاش اور توہین آمیز سلوک کی وجہ سے اس مقدمہ کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے یک طرفہ کارروائی میں بھٹو کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا تھا، جسے 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے 3-4 کی اکثریتی فیصلے سے برقرار رکھا تھا۔ 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے رحم کی اپیل نہیں کی تھی، لیکن دنیا بھر سے اپیلیں ہوئی تھیں۔ ترکی نے تو سیاسی پناہ تک دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن بھٹو نے تاریخ میں مرنا پسند نہیں کیا۔ جان دے دی تھی لیکن پاکستان نہیں چھوڑا۔ موت برحق ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، لیکن موت میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی بھٹو کی طرح مر کر امر ہو جاتا ہے تو کوئی بھٹو کے قاتلوں کی طرح مر کر مردود ٹھہرتا ہے کہ جنہیں ان کے سیاسی جانشین بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔